السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وکأی من آیۃ فی السماوات والارض یمرون علیہا وهم عنہا معرضون وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون افامنوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ او تأتیہم الساعۃ بغتۃ وهم لا یشعرون۔ اور آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں کہ وہ لوگ ان نشانیوں کے پاس سے گزرتے ہیں لیکن ان پر غور نہیں کرتے، ان سے اعراض کرتے ہیں۔ اور لوگوں میں سے اکثر ایسے ہیں جو ایمان لانے کے باوجود مشرک ہی ہوتے ہیں۔ کیا پھر یہ لوگ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابوں میں سے کوئی عذاب آ کر کے ان کو گھیر لے، یا ان کے اوپر اچانک قیامت آ جائے اور ان کو اس بات کی خبر اور شعور بھی نہ ہو؟ محترم سامعین کرام، سورہ یوسف سورہ نمبر 12 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 105، 106، 107 یہ تین آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ تینوں آیتوں کا ترجمہ بھی بفضل اللہ، باذن اللہ، بتوفیق اللہ آپ تمام کی خدمت میں پیش بھی کیا گیا۔ محترم سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی آیت میں اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس قدر غافل ہیں، اس قدر غفلت میں ہیں کہ اس کائنات میں، آسمان میں، زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے توحید کی بے شمار نشانیاں ہیں، دلائل ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ اس کے اوپر غور و فکر نہیں کرتے ہیں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ اور آسمانوں اور زمین میں کئی نشانیاں ہیں کہ یہ لوگ ان نشانیوں کے پاس سے گزرتے ہیں، نشانیوں کے اوپر سے گزرتے ہیں لیکن اس پر دھیان نہیں کرتے ہیں، غور نہیں کرتے ہیں، اس سے اعراض کرتے ہیں۔ دیکھیے آسمانوں میں اور زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نشانیاں ہیں۔ مثال کے طور پر آسمان میں چمکتے دمکتے سورج ہیں، چاند ہیں، ستارے ہیں، سیارے ہیں، گردش کرتے ہوئے افلاک ہیں۔ کیسے ہیں، کس طرح سے ہیں؟ انسان اگر اس پر غور کر لے تو شرک چھوڑ دے اور توحید کے اوپر چلا آئے۔ یہ جو زمین ہے، زمین کے مختلف قطعات کے اوپر انسان غور کرے، زمین کے مختلف حصوں پر انسان غور کرے۔ دیکھیے زمین میں کچھ ایسے حصے ہیں جو بالکل سرسبز و شاداب ہیں، ہریالی ہے، وہاں پہ باغات ہیں، پھل ہے، پھول ہیں۔ بہت سارے حصے زمین میں ایسے ہیں جن کے اوپر مضبوط پہاڑوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل گاڑ دیا ہے۔ زمین کے کچھ حصے ایسے ہیں جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریاؤں اور سمندروں کو بہا دیا ہے، اور ان کی تلاطم خیز جو ان کے جو موج ہوتے ہیں وہ بالکل تلاطم خیز ہوتے ہیں۔ انسان اس پر غور کرے۔ زمین کے اندر کئی ایسے حیوانات ہیں، کئی ایسے جانور ہیں کہ جس پر انسان غور کرے۔ نباتات ہیں، نباتات میں پھل ہیں، شکلیں پھل کی ایک ہیں، بہت سارے پھل ہیں، شکلیں ان تمام کی ایک ہیں، لیکن ان کی خوشبو الگ الگ ہے، ان کے ذائقے الگ الگ ہیں، ان کے فوائد الگ الگ ہیں۔ تو یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں کہ جن کے اوپر انسان اگر غور و فکر کرے تو انسان کو پتہ چل جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ واقعی تنہا بلا شرکت غیر عبادت کے لائق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا کہ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ آسمانوں اور زمین میں کئی نشانیاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی کہ جس کے اوپر انسان غور نہیں کرتے ہیں، ان کو دیکھنے کے بعد بھی، ان کے پاس سے گزرنے کے بعد بھی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ۔ اکثر لوگ ایمان لانے کے باوجود کافر ہیں، مشرک ہیں۔ یہ بہت بڑی حقیقت ہے۔ دیکھیے اس روئے زمین پر بہت کم لوگ ایسے ہیں، بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اس بات کو نہیں مانتے ہیں کہ اس آسمانوں اور زمین کا کوئی پیدا کرنے والا ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو ناستک کہلاتے ہیں، جن کو بالکل یقین نہیں ہے کہ کوئی ہے، بس وہ کہتے ہیں کہ یہ ہو گیا ہے۔ لیکن اس روئے زمین پر اکثر جو بڑی تعداد ہے لوگوں کی، وہ اس بات کو ایکسپٹ کرتے ہیں، مانتے ہیں کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا خالق و مالک ہے، لیکن اس کے باوجود اکثر لوگ مشرک ہیں۔
دیکھیے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان فرمایا، جس کو حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے تفسیر الطبری میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ان کا ایمان یہ ہے کہ ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آسمانوں کا پیدا کرنے والا کون، زمین کا پیدا کرنے والا کون، پہاڑوں کا پیدا کرنے والا کون؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دوسرے دیوی دیوتاؤں کو وہ لوگ شریک کر لیتے ہیں۔ ہم آپ کو بتلا دیں کہ یہ جو بتلایا گیا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جو یہ بات بتلائی، یہ مسلمانوں کے لیے نہیں بتلائی ہے، یہ مشرکوں کے بارے میں بتلایا جو مکہ کے مشرکین تھے۔ ان سے پوچھا جاتا تھا کہ آسمانوں کا پیدا کرنے والا کون ہے، زمین کا پیدا کرنے والا کون ہے، پہاڑوں کا پیدا کرنے والا کون ہے، رزق دینے والا کون ہے، جب کوئی نہیں بچا سکتا تو بچانے والا کون ہے؟ تو کہتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ سینکڑوں دیوی دیوتاؤں کو شریک کرتے تھے، مالک و مختار مانتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ۔ اللہ نے اس کو شرک قرار دیا۔ اللہ نے قرآن کریم سورہ لقمان آیت نمبر 13 میں فرمایا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا جرم ہے، شرک بہت بڑا جرم ہے۔ صحیح البخاری کتاب التوحید اور صحیح مسلم کتاب الایمان کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، سب سے بڑا گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں یہ ہے کہ جس اللہ نے تم کو پیدا کیا اسی کے ساتھ شریک ٹھہراؤ۔ ابھی آپ مشرکوں کو چھوڑ دیجئے، آپ مسلمانوں کی بڑی تعداد دیکھ لیجئے، بڑی تعداد، بہت کم لوگ شرک سے بچے ہوئے ہیں، بہت کم لوگ۔ ابھی جب ہم اس کی تفسیر بیان کریں گے کھل جائے گا دروازہ بالکل کھل جائے گا۔ بہت سارے لوگ شرک میں پڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیے بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالق مانتے ہیں، مالک مانتے ہیں، رازق مانتے ہیں، معبود بھی مانتے ہیں، ان کی عبادت بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود مزاروں پر چلے جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر کے نظریں مانتے ہیں، چڑھاوا چڑھاتے ہیں، ماتھا ٹیکتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں۔ یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، اور یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ دیکھیے بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، مسلمانوں کے سماج و معاشرے میں رہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ عبادت کے لائق ہے، اور عبادت بھی وہ اللہ کی ہی کرتے ہیں، لیکن جب عبادت کرنے کی بات آتی ہے، عبادت کرنے کے طریقے کی بات آتی ہے، زندگی میں بندگی کرنے کی بات آتی ہے، تو سیٹ کر کے رکھتے ہیں، یہ ہم اس طرح سے کریں گے، ہم اس طرح سے کریں گے، ہم اس طرح سے کریں گے۔ یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ بندگی صرف اللہ کی ہوگی، اور بندگی اس طرح سے ہوگی جیسا اللہ نے کہا ہے۔ اپنا طریقہ بنا کر کے، اپنی سیٹنگ کر کے ہم اس طرح سے کریں گے، ہم اس طرح سے کریں گے، ہم اس طرح سے کریں گے، یقینی طور پر یہ شرک ہے۔ اللہ نے کہا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، اکثر لوگ ایمان لانے کے باوجود مشرک ہیں، مشرک۔ محترم سامعین کرام، حسن بصری رحمت اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں، حسن بصری رحمت اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں، ابھی تک جو باتیں بتلائی تھی وہ خالص قرآن و حدیث کی روشنی میں جو بھی باتیں یہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی بات سے پہلے جتنی باتیں بتلائی، کبھی کوئی یہ نہ پوچھ لے کہ حضرت اس کی دلیل دے دیجئے، جب دلیل پوچھئے گا اسی وقت دلیل آپ کی خدمت میں حاضر کر دیں گے کہ ایسے لوگ مشرک ہیں۔ لیکن اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر اس تفسیر کو نقل کیا ہے کہ اللہ نے فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، اکثر لوگ ایمان لانے کے باوجود مشرک ہیں۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو دکھاوے کے لیے عبادت کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے۔ ایسے لوگ منافق ہیں لیکن وہ مشرک بھی ہیں، ایسے لوگ منافق ہیں کہ وہ عبادت کرنے کے لیے چاہتے ہیں لیکن دکھاوا کرنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ مشرک بن جاتے ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اس تفسیر کے اوپر تعلیق چڑھاتے ہوئے، حاشیہ چڑھاتے ہوئے لکھا ہے کہ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا اشارہ قرآن کریم سورۃ المائدہ آیت نمبر 142 کی طرف ہے۔
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. منافقین اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی چال سے دھوکہ دینا چاہتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کو کیا دھوکہ دیں گے؟ اللہ خود ان کو دھوکے میں ڈالنے والا ہے. جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو انتہائی سستی اور کاہلی کے ساتھ. بڑی مشکل ہے ابھی، کیا ہے ہمارے ابھی نماز پڑھنا بڑی مشکل ہے. اور اگر کچھ لوگ پڑھتے بھی ہیں، ارے نہیں پڑھیں گے تو ادھر سے باتیں آئیں گی ادھر سے باتیں آئیں گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، دکھاوا. محترم سامعین اکرام، یہ ساری باتیں بہت ہی زیادہ غور و فکر کرنے کی ہے. اگر ہم پکے سچے مسلمان ہیں تو ہمارے کیریکٹر سے مسلمانیت جھلکنی چاہیے، ہمارے کیریکٹر سے مسلمانیت جھلکنی چاہیے. اللہ نے فرمایا، حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا جو اشارہ ہے وہ اسی آیت کریمہ کی طرف کہ جو منافقین ہیں جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی مشکل سے یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور نماز میں اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں. شرک ہے یہ شرک ہے. اللہ نے فرمایا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اکثر لوگ ایمان لانے کے باوجود مشرک ہیں. اس سے تفسیر یہ بھی ہے اس کی، اور ایک بہت ہی باریک اور خفی شرک ہے جو لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں. دیکھیں اس کی دلیل ہے امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر حماد بن سلمہ سے، اور انہوں نے عاصم بن ابی النجود سے، اور انہوں نے عروہ سے روایت کیا کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ ایک مریض کے پاس پہنچے تو اس کے بازو پر ایک دھاگا بندھا ہوا تھا. دھاگا بازو پر بندھا ہوا ہے. آج دیکھ لیجئے، یہاں دھاگا باندھے رہتے ہیں، یہاں دھاگے باندھے رہتے ہیں اور اپنے آپ کو پکا مسلمان کہتے ہیں. حذیفہ رضی اللہ عنہ مریض کے پاس گئے تو دیکھا کہ اس کے بازو پر دھاگا بندھا ہوا ہے، تو آپ نے اسے توڑ دیا اور کہا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اکثر لوگ ایمان لانے کے باوجود مشرک ہیں. شرک ہے یہ، شرک ہے یہ. مسند احمد اور سنن نبی داؤد اور دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرقا والتمائم والطوالہ شرک. یہ جو منتر سے جو جھاڑ پھونک ہوتا ہے شرکیہ کلمات سے، یہ شرک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعویذ چاہے آپ جیسا بھی باندھ لیں، کوئی اس کے اندر فرق نہیں ہے. چاہے آپ جو بھی تعویذ باندھ لیں، اس کے اندر آپ کچھ بھی لکھ لیں، تعویذ شرک ہے، نبی نے فرمایا. اور اس سے محبت پیدا کروانا اور اس سے چھڑوانا، اس کے لیے جو تعویذ لین دین ہوتا ہے یہ بھی شرک ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا یہ مفہوم ہے جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے. تو نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ افامنوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ او تأتیہم الساعۃ بغتۃ وهم لا يشعرون. کیا یہ لوگ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابوں میں سے کوئی عذاب آ کر کے ان کو گھیر لے؟ یہ سبھی لوگوں کے لیے، جن کے بارے میں یہاں پر بتلایا گیا ہے، یہاں پر تفسیر میں جن لوگوں کے بارے میں بتلایا گیا ہے ان تمام کو وارننگ دی جا رہی ہے کہ کیا یہ لوگ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابوں میں سے کوئی آفت آ کر کے ان کو گھیر لے، یا اچانک قیامت آ جائے اور ان کو کوئی خبر ہی نہ ہو. مطلب یہ کہ سدھر جانا ہے، جلدی سے جلدی سدھر جانا ہے. مطلب یہی ہے کہ بس جلدی سے جلدی سدھر جانا، وگرنہ اللہ کا عذاب آ گیا یا قیامت آ گئی تو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.